اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں سب دوستوں کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دوست محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ میرا نام عمران بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ دوستو، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کا عندیہ دیا ہے، اور اس مرتبہ جو لاک ڈاؤن ہوگا وہ سخت نوعیت کا ہوگا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ کرفیو ہوگا، کیونکہ انہوں نے اب اس لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے فوج کو طلب کیا ہے۔ فوج اب پورے ملک کو کنٹرول کرے گی، اور اس کے علاوہ ہمارے حکمرانوں کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی انہوں نے پولیس اور جو دوسرے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ان کو اس قابل کیا ہے کہ وہ آ کر عوام الناس کو کنٹرول کر سکیں۔ تو چند گزارشات ہیں وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ انڈیا کو دیکھ کر اور انڈیا کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے سال بھی ہمارے ملک میں میرے خیال کے مطابق کرونا SOPs کی مکمل خلاف ورزی کی گئی، لیکن الحمدللہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کا امیون سسٹم اس قدر طاقتور ہے کہ کرونا وائرس چند لوگوں تک ہی محدود رہا، جس میں زیادہ تر بزرگ شامل ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد پاکستان میں سب سے کم ہے۔ ابھی آپ پوری دنیا پر نظر ڈالیں، پوری دنیا میں کرونا کے وار جاری ہیں، اور اس کے باوجود جو اسرائیل ہے وہاں پر ماسک بالکل ختم کر دیا گیا ہے، بغیر کسی پابندی کے وہ لوگ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں دھڑا دھڑ لوگوں کو پکڑ کر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور جناب ان جو کٹس ہیں ابھی تک ان کی ویزیبلٹی جو ہے، ان کی افادیت مکمل نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ پورا شور نہیں ہیں کہ وہ آپ کو رپورٹس بھی صحیح دیتی ہیں کہ نہیں۔ تو آپ فوج کو طلب کر رہے ہیں، غریب لوگ جو پہلے ہی پس چکے ہیں، پوری دنیا میں معیشت تباہ ہو کے رہ گئی ہے، اور اس میں جو غریب طبقہ ہے وہ فاقہ کشی بلکہ خودکشیوں پر مجبور ہے۔ تو ایک بار پھر آپ عوام کو اسی طرف دھکیلنے جا رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو اس کرونا SOPs کی اتنی فکر تھی تو جناب آپ خود بھی جلسے کرتے رہے ہیں، جس میں عوام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوئے، PDM نے بھی جلسے کیے، ٹھیک ہے، ہمارے جو وزراء ہیں ان کی شادیوں کی تقریبات ہوں یا ان کی سالگرہ وغیرہ کی تقریبات ہوں، اس وقت کرونا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کاروباری حضرات اور جو عوام الناس ہے ان کی خریداری یا خوشی منانے کے دن آتے ہیں تو فوراً پورے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کرونا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو اب عید بالکل قریب ہے، اور دکاندار جو ہیں اور عوام وہ اب خریداری میں، دکاندار اپنی سیل میں مصروف ہیں، تو بالکل عین جب کام پیک پر ہوگا اور لوگ کچھ پیسہ کمائیں گے اس وقت پھر دوبارہ کرفیو کی صورتحال یاد آ گئی ہے۔ آپ کوشش کریں جناب کہ کرفیو تک نہ جائیں، صرف SOPs کی پیروی کروائیں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ SOPs جو ہیں ان پر مکمل عمل درآمد کرے اور اس میں حکومت کا ساتھ دے تاکہ کرونا جو ہے اس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ عوام کو بھی کرونا SOPs پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ یہ وبا تو ہے، ابھی جو صورتحال انڈیا کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز مر رہے ہیں۔ تو اگر ہم SOPs پر عمل کرتے ہیں، اور پہلا سٹیپ ہونا بھی یہی چاہیے کہ SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے، نہ کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے۔
اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہمارے وزراء ہیں ان کو بھی اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ابھی حالیہ چند دن پہلے فواد چودھری صاحب کی برتھ ڈے تھی اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کیا، وہاں پہ ایس او پیز تھی ہی نہیں اور لوگ انجوائے کر رہے تھے پورا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے وزیر مشیر جب تقریبات کریں، آپ لوگ جلسے کریں، اس وقت کرونا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور جب عوام کی خریداری اور دکانداروں کے سیل کا ٹائم آتا ہے اس موقع پر آپ کو کرونا یاد آ جائے۔ تو ایس او پیز میں تو کم از کم پورے ملک میں برابری ہونی چاہیے۔ یہاں پر وہ بڑے چھوٹے اور جو پاکستان میں نظام رائج ہے اس کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے۔ کرفیو کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے، ہمارا ملک اس کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ سٹیپ لیتے ہیں تو ایک تو آپ اپنی سرحدوں کو کمزور کر رہے ہیں، کیونکہ فوج کی تعداد جو ملک میں آئے گی وہ وہیں سے واپس آئے گی، جو ادھر بیزی ہیں ان میں سے نفری کم کر کے ادھر لائی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ ہر معاملے میں فوج کو گھسیٹ کر کہ فوج جو ہے وہ عوام اور فوج میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، عوام فوج کی عزت کرتی ہے، تو آپ اس وقار کو کیوں کم کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ کو ہر بار فوج ہی یاد آتی ہے؟ آپ نے پچھلے 3 سالوں میں کوئی بھی ادارہ اس قابل، یا جو پچھلی حکومتیں گزری ہیں اب تک 74 سال ہو چکے ہیں، کوئی بھی ادارہ آپ نے اس قابل نہیں کیا کہ وہ عوام کے ساتھ مل کر اور ان کو اپنی بات اچھے طریقے سے منوا سکے۔ ہر موقع پر پاکستان میں جو بھی ہو جائے آپ کو فوج نظر آتی ہے، اور بجٹ جو ہے وہ فوج کا مختص کرتے وقت ہمارے جو حکمران ہیں ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی یہ گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ کرونا کی طرف دھیان دیں، بالکل ایس او پیز پر مکمل دھیان ہونا چاہیے، لیکن اس میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کی صورتحال سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ امیر تو اور امیر ہوتا جائے گا، غریب آدمی جو ہے وہ بالکل خودکشیوں پہ مجبور ہوں گے۔ تو اس پر دھیان کریں اور اس طرف بالکل بھی نہ جائیں، ٹیسٹ کریں، یہ بیماری واقعی ہے، لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن پاکستان میں اس حد تک نہیں ہے کہ آپ فوراً جناب لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کریں تاکہ کسی بھی سخت قسم کی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔